أن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رواه الإمام مالك في الموطأ بسند حسن. معزز علماء کرام، میرے دینی و ملی بھائیوں، آپ کے سامنے مولانا قمر الہدی ثانوی صاحب نے اور مولانا مشتاق احمد ندوی صاحب نے فتنہ شکیلیت کے بارے میں کچھ باتیں رکھ دی ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، قل ھذہ سبیلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کرنے کے لیے کہا کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی کتاب کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی لائی اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو ماننے کی دعوت دیتا ہوں. اس پر غور کیجیے. ادعو الی اللہ، اس کے بعد کا علی بصیرت، کس کی بنیاد پر؟ دلیل کی بنیاد پر. بصیرت کہتے ہیں دلیل کو، واضح دلیل کو، کلیئر دلیل کو، جو آنکھوں سے دکھائی دے، جو سمجھ میں آئے، اس دلیل کی بنیاد پر. میں بھی بلاتا ہوں ومن اتبعنی، اور جو بھی میرے متبعین ہیں، میرے پیروکار ہیں، سبھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کی میں پاکی بیان کرتا ہوں. وما انا من المشرکین، میں مشرک میں سے نہیں ہوں. تو یہاں دعوت کی بات ہے. کچھ لوگوں کو ایک جال میں پھنسایا گیا ہے، مکڑے کے جال میں. اور مکڑے کے جال میں اگر کوئی مکھی پھنس جاتی ہے، مکھی جانکار نہیں ہوتی ہے، سوچتی ہے کہ ہم مکڑا کو پکڑ لیں گے. مکھی سوچتی ہے کہ ہم مکڑا جو ہے موٹا سا ہے یا چھوٹا سا ہے، اس کو پکڑ لیں گے، اس کو شکار بنا لیں گے. لیکن شکاری خود شکار ہو جاتا، وہ مکھی مکڑے کے جال میں پھنس جاتی. اور مکھی کبھی کبھی شہد میں گرنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی کبھی دودھ میں گرنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی کبھی سالن دال میں گرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو چاٹنے کے لیے، کھانے کے لیے. لیکن وہ پھنس جاتی ہے اس میں، اسی موت ہو جاتی ہے. تو کچھ لوگ ایک غلط دعوت میں پھنس گئے ہیں، جو اللہ کی دعوت نہیں ہے، رسول اللہ کی دعوت نہیں ہے، دین کی دعوت نہیں ہے. وہ فتنے کی دعوت ہے، فتنہ شکیلیت کی دعوت. جو لوگ بھی یہاں سے گئے، پٹنہ گئے، دلی گئے، اورنگ آباد گئے، کہیں بھی گئے، آپ لوگ تھوڑا کان کے پردے کو تھوڑا صاف کر کے سنیے. عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے. ایمان اور عقیدے کے اندر اگر تھوڑا سا بھی زلزلہ پیدا ہو جائے، تھوڑی سی بھی کمزوری پیدا ہو جائے، تو آپ کی آخرت ختم. آخرت میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ شیرشاہبادی سماج کے لوگ عقیدے میں بہت مضبوط ہیں، عمل میں کچھ کمزور ہو سکتے ہیں لیکن عقیدے میں کمزور نہیں ہے. شیرشاہبادی کو قبر پر آپ پوجا کروا لیجیے، نہیں کرے گا. ایک شیرشاہبادی کو بدعت کرنے کے لیے کہیے، شریف بدعت میرے کرو، ہوتے پائے گا، جان چلے گئے، تم شریف بدعت کرو. لیکن انہوں نے جو لوگ بھی شکیلیت کے جال میں پھنسے ہیں، وہاں مدھو چوسنے کا ان کا ارادہ ہے، اور مدھو چوسنے کے چکر میں ان کی حالت یہ ہو گئی کہ آپ اس جال میں جا کر پھنس گئے. تو ان کو کھلی دعوت ہے، کھلا چیلنج ہے کہ آپ قرآن حدیث پڑھنے والوں کے پاس آئیے، قرآن حدیث سمجھنے والوں کے پاس آئیے، قرآن حدیث سمجھانے والوں کے پاس آئیے.
اور آپ کے پاس اگر کوئی پریشانی کی بات ہے، آپ کے دماغ میں ٹھوس دیا 2-4-5 سال میں، تو اس چیز کو آپ خالی کیجیے اور ایمان اور عقیدہ کو درست کیجیے۔ حضرت مہدی جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا حدیث کے مطابق، جو حضرت فاطمہ کے نسل سے پیدا ہوں گے، جو خلیفۃ المسلمین ہوں گے، جو کعبے کے سامنے رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں جب حاجی لوگ دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس جگہ پر وہ چل رہے ہوں گے، لوگ پہچان لیں گے کہ آپ ہی محمد بن عبداللہ ہیں، آپ ہی مہدی ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں، پہچان لیں گے۔ لیکن کیا کر دیا گیا؟ مہدی سے پہلے یاجوج ماجوج جو ایک بہت ہی فسادی قوم ہوگی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دیواروں کے بیچ میں، پہاڑ کے بیچ میں اس کو بند کر کے رکھا ہے۔ اور کچھ لوگ بولتے ہیں یہ جگہ ہے آرمینیا اور آذربائیجان، جو افریقہ میں، آرمینیا اور آذربائیجان افریقہ اور یورپ کے بیچ میں ہے وہ جگہ۔ ان جگہوں پر وہ جگہ موجود ہے جس میں اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کے ذریعے سے باندھ دیا، اس کو پہاڑ کے اندر بند کر کے اس قوم کو رکھ دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوتے ہیں بہت خوفزدہ حالت میں، اور کہتے ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کی تباہی ہو، اس برائی سے بچو جو برائی قریب آ گئی۔ حضرت زینب ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس حالت میں دیکھ کر گھبرا جاتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فتح اليوم من رتن یاجوج وماجوج هكذا وعلق بین الابہام والسبابہ۔ مسلم شریف کا الفاظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ بنا لیا کہ اتنا حصہ یاجوج ماجوج کے پہاڑ سے کھول دیا گیا، اتنا حصہ اگر زیادہ کھول دیا جائے تو وہ لوگ نکلنا شروع کر دیں گے، تباہی مچ جائے گی۔ تو حضرت زینب کہتی ہیں انور لکو فینا الصالحون یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے اور نیک آدمی ہمارے درمیان موجود ہیں؟ تاکہ نام اذا کثر الخبث، جب برائیاں بڑھ جائیں گی تو عذاب آئے گا اللہ کا، تم سب ہلاک کر دیے جاؤ۔ تو اس لیے ایک عذاب ہمارے بیچ میں آیا ہوا ہے، وہ عذاب ہے فتنہ شکیلیت، اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے بال بچوں کو بچانا ہے۔ فتنہ شکیلیت نے شکیل بن حنیف یہ آدمی دربھنگہ میں پیدا ہوا، عثمان پور گاؤں میں، اور 2002 میں اس نے انجینئرنگ کمپلیٹ کی پٹنہ سے، اس کے بعد دلی کام کرنے کے لیے گیا، اور دلی میں جا کر اس کو کوئی نوکری نہیں ملی، زیادہ پیسہ کمانے کی لالچ تھی کہ زیادہ پیسہ ہم کیسے کمائیں گے، تو اس نے لوگوں میں ایک بات پھیلانا شروع کر دیا کہ داڑھی رکھو، ٹوپی لگاؤ، کرتا پہنو، دین کی بات کرو، لوگوں کو دین کے قریب کرو۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مہدی آ گئے ہیں، اور مہدی نہیں، مہدی آ گئے ہیں، اس کا نام ہے شکیل بن حنیف، لیکن محمد بن عبداللہ کا دعویٰ کیسے کر لیا ہو کہ میں محمد بن عبداللہ، اور اب وہ دعویٰ چھوڑ دیا ہے کہ میں مہدی نہیں ہوں، اب بڑھ کر اس نے دعویٰ کر لیا کہ میں عیسیٰ، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا، برفع اللہ علیہ، اللہ نے ان کو آسمان میں اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ آسمان میں زندہ ہے۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا۔ جو دیوار ہے، جس دیوار میں، جس پہاڑ میں ان لوگوں کو گھیر کے رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دن بھر پہاڑ کو چاٹتے ہیں اور شام کے وقت کہتے ہیں کہ کل ہم لوگ پھر چاٹیں گے اور
اس کو چھید کر کے نکل جائیں گے، لیکن اللہ پہاڑ کو پھر اسی طرح سے بنا دیتا ہے۔ وہ غذا ہے رب یاجوج و ماجوج، وہ پہاڑ ان کی غذا ہے، ان کو اللہ نے بچا کے رکھا ہے۔ اور سورہ کاف میں ہے کہ جب وہ پہاڑ ٹوٹ جائے گا تو من کل حدب ینسلون کا لفظ آتا ہے کہ ہر نالے سے، ہر کونے سے، ہر گوشے سے، ہر کھال سے، ہر پیل سے وہ لوگ نکل پڑیں۔ یہ یاجوج ماجوج یہ فسادی قوم ہے، وہ لوگ نکل پڑیں گے۔ تو جب وہ لوگ چلے آئیں گے تو دنیا میں فساد برپا کریں گے، ہر جگہ فساد، ہر جگہ فساد برپا کریں گے۔ تو ان کے فساد کو کم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی محمد بن عبداللہ مہدی موعود کو اللہ تبارک و تعالی بھیجے گا۔ وہ خلیفۃ المسلمین ہوں گے، کسی ملک کے وہ خلیفہ ہوں گے، اور زیادہ قرین قیاس لگتا ہے تو وہ ملک ملک شام ہوگا، وہ ملک ملک شام ہوگا، وہ ملک شام کا وہ خلیفہ ہوگا، اور حضرت فاطمہ کے نسل سے ہوں گے، وہ محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ جب موجود رہیں گے تو دجال کا عروج ہوگا، دجال مشرق سے نکلے گا، اور دجال پر 40,000 ایران کے اصفہان ٹاؤن کے لوگ ایک بار ہی ایمان لائیں گے۔ اصفہان ٹاؤن کے لوگ، اصفہان ٹاؤن ہے ایران میں، وہاں کے 40,000 لوگ ایک بار ہی ایمان لائیں گے، اور وہ ایران سے نکلے گا، دجال ایران سے نکلے گا۔ وہ انسان ہوگا، اس کی بائیں آنکھ یا دائیں آنکھ دونوں کوئی آنکھ میں سے ایک آنکھ کانی ہوگی۔ زیادہ روایت ہے کہ بائیں آنکھ اس کی کانی ہوگی، اور ایک آنکھ سے وہ دیکھے گا۔ جو آنکھ اس کی سپاٹ ہوگی اس سے وہ دیکھ نہیں سکے گا۔ اس کے پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ کافر آ گیا ہے۔ وہ کہا کہ امریکہ فرانس، امریکہ اور فرانس یہ دونوں دجال ہے۔ بھائی نہیں، ملک دجال ہو سکتا ہے، ملک دجال ہو سکتا ہے کہ ملک کا باشندہ دجال ہوگا۔ اللہ کے رسول کو سمجھ میں آ گیا اور ان کم وقتوں کو سمجھ میں نہیں آیا، تاکہ امریکہ اور فرانس، امریکہ کو ہٹا دیا اور انس کو ہٹا دیا، اور بیچ میں سے کافر بنا لیا اس کو کہ یہی تو کافر ہے، یہی کافر ہے۔ ارے پاگل ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال مدینے میں گھسنے کی کوشش کرے گا، پوری دنیا میں چکر لگانے کے بعد 40 دن چکر لگائے گا وہ۔ اب 2004 سے اس نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے، بلکہ 50 کیا 2004 سے، جب مہدی تھا، پھر وہ عیسیٰ بن گیا، اور عیسیٰ کے سامنے دجال ایسے گل کے مر جائے گا جس طرح سے نمک پانی میں گھل کے ختم ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے بخاری کا الفاظ یذوب الدجال کما یذوب الملح فی الماء۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے، اب تم کو دیکھتے، تم پیدا ہوتے ہو دربھنگا میں، عثمان پور گاؤں میں، اور دجال کو تم نے ختم کر دیا، نعوذ باللہ، تم نے دجال کو ختم کر دیا۔ دجال ایران میں پیدا ہوگا، دجال ایران میں پیدا ہوگا جو سعودی عرب سے مشرق میں پڑتا ہے، اور ایران کے اصفہان کے 40,000 لوگ اس پر بیک وقت ایمان لائیں گے۔ دجال آیا نہیں ہے، دجال آیا نہیں ہے۔ ہر نماز میں ہم لوگ مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں، مانگتے کہ نہیں؟ دنیا والے پاگل ہو گئے، یہ عالم لوگ پاگل ہو گئے۔ کیوں؟ جب دجال آ گیا ہے تو پھر مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس دعا کو بھی خرچ کرو۔ شکیل کا پیروکار جو لوگ بھی ہیں، اپنے ایمان کی خیر مناؤ دوستو، اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ تمہارا عقیدہ بگڑ گیا ہے، تمہارا عقیدہ بگڑ گیا۔ دجال آیا نہیں ہے ابھی، دجال آئے گا، اور دجال کے بعد عیسیٰ آئیں گے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت مہدی 7 سال تک حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں رہے۔ کتنا دن؟ 7 سال تک حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں رہے گی، اور حضرت عیسیٰ آسمان سے اتارے جائیں گے دمشق کے مینارہ والی مسجد میں، دمشق کے مینارہ والی مسجد میں
में असर का वक्त या जोहर का वक्त हो रहा होगा तो दोपहर के बाद, और दो फरिश्ते के कांधे पे हाथ रखकर वो उतरेंगे। इकामत का चुकी होगी, हो चुकी होगी इकामत असर की या जोहर की नमाज के लिए, और उस वक्त फिर क्या कहेगा इमाम मेहदी उस वक्त नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो रहे होंगे। उतने में हजरत ईसा उतरेंगे, मस्जिद में पहचान लेंगे, उनकी पहचान है। अल्लाह के रसूल ने हजरत ईसा की शक्ल सूरत मुस्लिम शरीफ में, बुखारी शरीफ में बताई है। मौलिया के बालों वाले होंगे, चेहरे पे लगा है कि ये टपक रहा है, क्या कहते हैं पानी टपक रहा है। किस तरह से खूबसूरत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पहचान लेंगे, कहेंगे कि आइए और आप नमाज पढ़ाइए। तो अल्लाह के ये प्यारे बंदे हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मेहदी मौऊद क्या कहेंगे कि आइए आप नमाज पढ़ाएंगे। लेकिन अब्दुल्ला हजरत ईसा क्या कहेंगे कि नहीं, आप इसके हकदार हैं, इकामत आपके लिए कह दी गई है, आप नमाज पढ़ाइए। ये मुक्तदी बनकर नमाज पढ़े, मेहदी के मुक्तदी बनकर नमाज पढ़ेंगे कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, कब तुम मस्जिद दमिश्क में गए हो शकील बिन हनीफ, तुम मस्जिद दमिश्क में पहुंच गए, तुम मेहदी बन गए, तुम ईसा बन गए, तुम आसमान से उतार लिए गए। कहाँ कब हो गया ये? और ईसा के बाद, ईसा के जमाने में हजरत ईसा खिंजीर को कत्ल करेंगे। खिंजीर यानी सूअर एक भी नहीं रहेगा, सारे सूअर मुसलमान, सारे पूरे आलम में मुसलमान छा जाएंगे। तो सूअर को कौन पालेगा? सूअर खत्म हो जाएगा। जिजिया जो टैक्स बोलते हैं, जो गैर मुस्लिम से टैक्स लिया जाता है मुस्लिम हुकूमत में, वो जिजिया टैक्स लेना भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे, सारे लोग इस्लाम में आ जाएंगे। हिंदुस्तान में हम लोग 20% है, 80% गैर मुसलमान है, और तुम कह रहे हो ईसा आए हुए हैं। कितने बड़ा तसाद है, कितनी बड़ी गलत बयानी है। और तुमने भोले भाले मुसलमानों को बहकाने की कोशिश की है। अल्लाह के यहाँ तुमको जगह नहीं मिलेगी, तुम्हारी जगह जहन्नम हो सकती है। और जो लोग भी उसके झांसे में आए हैं वो लोग भी दीन से निकल गए हैं, अकीदा से निकल गए हैं, नबी के बताए हुए अकीदे से वो लोग निकल गए हैं। जब नबी के बताए हुए अकीदे से निकल गए हैं तो नबी के दीन से निकल गए हैं। नबी का अकीदा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अबू ज़र गिफ़ारी की रिवायत है, मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत है। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़ल अल-जन्नह, जो जन्नत में दाखिल होगा वो शख्स जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है वो जन्नत में जाएगा। उसके बाद क्या? हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी ने कहा वो इंसान वो इस तरह का या रसूल अल्लाह, ज़िना भी करे चोरी भी करे तब भी जाएगा? हाँ, अल्लाह के रसूल ने हाँ, ज़िना भी करे चोरी भी करे तब भी जन्नत जाएगा। ठीक है, ज़िना भी करे चोरी भी करे तब भी जाएगा? कहाँ ज़िना भी करे चोरी भी करे तब भी जाएगा? तीसरी मरतबा फिर सवाल किया, ज़िना भी करे चोरी भी करे तब भी जन्नत जाएगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा अला रग़म अनफ़ि अबी ज़र, अबू ज़र की नाक मिट्टी में मिल जाए तब भी अल्लाह तबारक व तआला ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल को जन्नत में दाखिल करेगा। इमाम इब्न तैमिया, शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया और इमाम इब्न क़य्यिम इस हदीस की तशरीह बयान करते हुए बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि जन्नत तो जाएगा जरूर, लेकिन दूसरी हदीसों के मुताबिक उसको जहन्नम का मजा भी चखना पड़ेगा गुनाह की वजह से। जो गुनाह किया होगा, गुनाह करने की वजह से उसको डायरेक्ट दाखिला नहीं मिलेगा जन्नत का, बल्कि जहन्नम में जाएगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के रसूल मोमिनीन सिफारिश करेंगे, अल्लाह के रसूल सिफारिश करेंगे, उनके बाल बच्चे सिफारिश करेंगे, नेक लोग सिफारिश करेंगे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला भी जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा और उसके दिल में खैर कितना है, राई के दाने के बराबर भी उसने खैर किया होगा या नहीं किया भी होगा, तब भी उसको अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। और आप कहते हैं कि शराब पर पाबंदी लगा दो, जहेज पर पाबंदी लगा दो, फला को दूर कर दो, फला चीज को हटा दो, फला पर कंट्रोल कर लो, तब हम उस गलत अकीदे से लौट के आएंगे। पीटिए इन लोगों को, समझाइए इन लोगों को, कान पकड़िए इन लोगों का और इन लोगों को समझाइए अच्छी तरह से कि तुम लोग तौबा करो, ऐसी गलत
ایسی غلط عقیدے سے توبہ کرو، نہیں تو جہنم کے ایندھن بنو گے، تم جہنم کے ایندھن بنو گے۔ اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے عقیدے کے خلاف چل رہے ہو، تم لوگ اپنے آپ میں یہ فیصلہ کرتے ہو کس طرح سے؟ کیا تمہارے اندر آ گئی کہ جو حضرت عیسیٰ اترنے والے ہیں کہاں؟ مسجد دمشق میں اترنے والے ہیں، تم نے اتار دیا اس کو کہاں؟ دلی میں اتار دیا، تم نے یہاں اتار دیا، جس کا ماں کا نام مریم ہے، بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے تھے، اور تم نے شکیل بن حنیف کو عیسیٰ بنا دیا۔ نعوذ باللہ، تم یہ عقیدہ رکھتے ہو اور یہ سوچتے ہو بالکل صدام کی طرح سے۔ صدام کویت پر 4 گھنٹے میں قبضہ کر لیا تھا، 4 گھنٹے پر قبضہ کر لیا تھا، اور صدام قبضہ کرنے کے بعد کیا بولا تھا اس ٹائم؟ امریکہ کو بول رہا تھا کہ امریکہ تم بیت المقدس کو آزاد کرو، تم بیت المقدس کو چھوڑ دو، بیت المقدس کو چھوڑ دو کیونکہ وہ یہودیوں کے قبضے میں، بیت المقدس کو چھوڑ دو، نہیں تو یہ ہمارا بھائی جو مسلم بھائی ہے، جو کویت مسلم بھائی جابر الصباح تھے اس وقت کے امیر، جابر الصباح کو ہم نہیں رکھیں گے، اس ملک کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اب بولتا ہے کہ 40 دن میں اس کی لڑائی ختم ہو گئی، 40 دن میں صدام جیت گیا۔ صدام جیتا نہیں تھا، صدام ہارا تھا، صدام جیتا نہیں تھا، صدام ہارا تھا۔ صدام کو منہ کی کھانی پڑی اور اس کو عراق چھوڑ کے بھاگنا پڑا، اس کو کویت چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور ایک دن ایسا آیا کہ عراق میں بھی وہ تہس نہس کر دیا، اس کے ذریعے سے عراق کو کتنا امریکہ نے اور انگلینڈ نے اس کو کتنا تباہ کیا، کتنے لوگوں کی جانیں گئی، کتنا تباہ و برباد کیا۔ تو صدام کہاں جیتا تھا؟ صدام تو ہارا، اور اس طرح سے بول رہے ہیں کہ 40 دن میں سارا کام ہو گیا۔ وہ ایک آدمی مدینے میں جرح کے مقام پر، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جرح کے مقام پر ایک آدمی کھڑا رہے گا، وہاں پہنچے گا مدینہ گھسنے کے لیے، فرشتے روکے رہیں گے، مدینہ میں گھسنے نہیں دیں گے، مدینہ میں گھسنے نہیں دیں گے دجال کو۔ وہاں وہ آدمی کہے گا، اس آدمی سے کہے گا دجال کہ ہم کو اللہ مانو، ہم کو خدا مانو۔ تو بولے کہ تم کو کیوں مانیں گے؟ کہا کہ ہم تم کو مار کے بھی جلا سکتے ہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں جنت ہے، ایک ہاتھ میں جہنم ہے، اگر تم نہیں مانو گے تو ہم اپنے جہنم میں تم کو ڈال دیں گے۔ تو بولے کہ مار کے جلا سکتے ہیں، مارو، پھر مار دے گا اس کو، مر جائے گا پھر اس کو زندہ کرے گا۔ اللہ اپنی طاقت دے گا اس انسان کے اندر، وہ طاقت دے گا کہ وہ جس طرح سے چائے کا دھان اگا دے گا، گیہوں اگا دے گا، مکئی اگا دے گا، منٹوں میں یہ سب کام کر دے گا۔ اللہ نے اس کو وہ طاقت دی ہوگی۔ یہ فتنۃ المسیح الدجال، وہ فتنہ ہے مسیح دجال، وہ فتنہ ہے، وہ آیا نہیں ہے ابھی۔ تو وہ جب مارے گا اس آدمی کو، مارنے کے بعد پھر وہ آدمی کو پھر زندہ کر دے گا، تو وہ آدمی کہے گا، اس آدمی سے کہے گا کہ آپ ایمان لاؤ، اب تو تم کو مار کے زندہ کر دیے۔ تو جرح کے مقام پہ وہ آدمی کہے گا کہ اب تو میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ اگر کیسے مضبوط ہوا؟ کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ایک آدمی کو اس طرح سے جرح کے مقام پر دجال مارے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا۔ اب یقین میرا اور مضبوط ہو گیا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تم دجال ہو، تمہارے سامنے ہم نہیں جھکیں گے، اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، اس کے بائیں ہاتھ میں جہنم میں ڈال دیں گے، اور جو اس کے جہنم میں چلا جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت، جو اس کے جنت میں چلا جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ تو اے لوگوں، جو لوگ باہر گئے ہو، تم لوگ دجال کی جنت میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو، اور دجال کی جنت میں جاؤ گے تو کبھی بھی وہاں سے نکل نہیں پاؤ گے، وہ جہنم ہے۔ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا۔ لہٰذا دوستو، شکیلیت ایک ایسا فتنہ ہے جو اس گاؤں میں اور یہ سکھاسن کے ایریا میں، اس ایریا میں 4-5 سال سے پنپ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو زوردار انداز میں دعوت و تبلیغ کر کے سمجھا بجھا کر، کیا یہ اللہ کا راستہ ہے؟ اور بولتے ہو کہ نبی کا یہ عالم لوگ کچھ جانتے نہیں ہیں، حدیث نہیں جانتے ہیں، قرآن نہیں جانتے ہیں، قیامت کی نشانیوں کی باتیں نہیں کرتے ہیں، اور لوگوں کو دجال سے ڈراتے نہیں۔ یہ عالموں نے سکھایا ہے دعا کہ ہر نماز میں فتنہ مسیح دجال سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تم جھوٹ سے جاہلوں نے سکھایا، عالموں نے سکھایا۔ لہٰذا دوستو، یہ جو دجال کا یہ جو اس وقت جو دجال ہے، دجال میں سب سے بڑا جھوٹا، دجال من الدجاجلہ،
اساتذہ کیا کہتے ہیں محدثین استعمال کرتے تھے کہ بہت بڑا جھوٹا، تو وہ آدمی بہت بڑا جھوٹا ہوگا اور وہ دجال آئے گا. لیکن یہ کہہ دیا کہ دجال بھی آ گیا اور ختم ہو گیا. اور کیا کہہ دیا کہ عیسیٰ ہم بن کر آ گئے ہیں نعوذ باللہ. تم شکیل بن حنیف ہو، تم عیسیٰ بن مریم نہیں ہو. تم عیسیٰ بن مریم نہیں ہو تو اپنے آپ کو تم نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو. عیسیٰ نبی بن کر نہیں آئیں گے. عیسیٰ اس امت کے ایک عام آدمی بن کر آئیں گے. اس امت کے امتی بن کر آئیں گے. وہ اس امت کے امتی بن کر آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام بھی نبی بن کر نہیں آ سکتے. نبی کے بعد کوئی نبی ہے، آخری نبی کے بعد خاتم النبیین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا خاتم آخری نبی کہہ دیا گیا. تو ان کے آنے کے بعد اور کوئی نبی نہیں. تو آپ عیسیٰ آئیں گے، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، قیامت کی بڑی نشانی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی صدقہ و خیرات لینے والا کوئی آدمی نہیں ہوگا. ابھی دیکھ رہے ہیں کتنے صدقہ خیرات لینے والے لوگ ہیں. اسلام کا بول والا ہوگا، کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دھرم باقی نہیں رہے گا. آپ لوگ جان رہے ہیں کتنا دھرم دنیا میں باقی ہے. یہودیت اور نصرانیت بہت مضبوط پوزیشن میں ہے. اسی کے علاوہ دوسری بھی جو دھرم ہے بہت مضبوط پوزیشن میں ہے. لیکن آپ اس طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو بھراٹ میں داخل کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہو رہے ہیں، لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. سن لیجیے ایک واقعہ آپ کے سامنے کہ عالموں سے جو لوگ کسی کو بہکائے گا، عالموں کے بغیر سے چیزوں کو ہٹائے گا، عالموں کی بات سننے سے جن کو روکے گا. یہ کیا ہوا تھا؟ 800 سال تک حکومت تھی مسلمانوں کی اندلس میں. اسپین جس کا نام ہے اندلس نام تھا، اس اندلس میں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی. سب سے پہلے عیسائیوں نے مسلمانوں کے بیچ میں یہ کام شروع کر دیا. کیا کہا کہ عالموں سے پبلک کو ہٹا دو، عالموں سے پبلک کو ہٹا دو، عالموں کے بات پر وشواس مت کرو. عالموں کی باتوں سے وشواس جب ہٹ گیا، یقین جب ہٹ گیا، تو پھر عیسائیوں نے پورا ایک بار کی قبضہ کر لیا. اور اپریل کی پہلی تاریخ کو جو لوگ بھی بچ گئے تھے ان سے کہا کہ چلو تم کو ہم کسی مسلمان ملک میں پہنچا دیتے ہیں. اور جہاز میں بیٹھا کر، ناؤ میں بیٹھا کر ان کو لے گیا اور 20 سمندر میں لے جا کے ڈبو دیا. دوستو آپ لوگ ہوشیار رہیے. یہ لوگ کس کے شکار ہو گئے ہیں؟ عیسائیت کے شکار ہو گئے ہیں. اور ممکن ہے کہ ہندوستان میں جو مسلمانوں کے خلاف جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان تنظیموں کا بھی ان کے ساتھ ہاتھ ہو اور ان کا ساتھ ہو اور ان کو ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ دے رہا ہو. لیکن دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا يقبض هذا العلم انتزاعا انما يقبضه بقبض العلماء فاذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. بخاری کی حدیث ہے کہ یہ علم جب اٹھ جائے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا منڈل بنا لیں گے، اپنا پیشوا بنا لیں گے، اپنا امام بنا لیں گے، اپنا رہنما بنا لیں گے. اور علم ان کے پاس نہیں. اللہ علم اسے ایسے نہیں کہا. علم اور علم ہے جس کو قال اللہ اور قال رسول. اللہ نے جس کو کہا، جس کو رسول نے کہا، وہ علم ہے. اور وہ علم جب ختم ہو جائے گا تو جاہلوں کو اس جیسے شکیلیت کے فطرہ میں گرفتار لوگوں کو تو لیکن ہارائی تو نامج بھارت کے کو چیز، ہارائی تو سود کھوتے کے دور تک چیز، ہارائی تو چہرے زلینے تو ہارائی تو ایک چیز مولویہ بھارت کا کوئی ہے، مولویہ کوئی کرے گا. ارے کم وقت تم کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا، زنا کا الزام لگایا تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے. لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول کو 80 کوڑا نہیں لگایا اللہ کے رسول نے. نہیں معلوم تم کو معلوم ہی کیسے ہوگا؟ تم تو جہالت کے پرندہ ہو. تم بولتے ہو کہ ہم کو ہزاروں حدیث یاد ہے. کون سی حدیث تم کو یاد ہے اور کون سی حدیث تم بتانا چاہتے ہو؟ شریعت کو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو سمجھا دیا ہے صحابہ کرام کو وہی شریعت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو شریعت نہیں مانے ہیں وہ شریعت قیامت تک نہیں ہو سکتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے پہلا شخص.
نبی کے بعد پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو شریعت نہیں تھی وہ قیامت تک شریعت نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو نہیں دیا. حدیث کے یاد کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ان کو بھی سزا کی 80 گولے مارا. ابو ہریرہ 80 گولے مارا. دونوں باہر گئے. آیا سمجھ میں؟ لیکن تم کو سمجھنے نہیں آیا کہ کچھ لوگ اگر سماج میں غلطی کر رہے ہیں. کون مولوی ہے جو برائی کے خلاف نہیں بولتا؟ کون مولوی ہے جو بھلائی کا پرچار نہیں کرتا؟ کون مولوی ہے جو عقیدے کی بات نہیں کرتا؟ کون مولوی ہے جو غلط چیز کی تائید کرتا ہے؟ مولانا مشتاق صاحب بول کر گئے کہ تم تو مولوی سے بک کے رہو گے، اسی لیے کہ مولوی جو راز کھول دے گا، مولوی جو تمہارا تکیہ ادھیڑ دے گا، مولوی جو تمہارا الو نکال دے گا. ایک جاہل آدمی، ایک لطیفہ ہے چھوٹا سا، میں لطیفہ بولتا نہیں ہوں لیکن ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے. وہ پہلے سنا تھا کہ جاہل آدمی کسی جاہل گاؤں میں چلا گیا اور اس کے بعد جمعہ میں خطبہ دیتا تھا. وہاں جا کے جمعہ خطبہ دیتا تھا اور بولتا تھا کہ اس مسجد میں کوئی عالم نہیں ہونا چاہیے تبھی میں خطبہ دوں گا. اس مسجد میں کوئی عالم نہیں ہونا چاہیے تبھی میں خطبہ دوں گا. تو بولا کہ ٹھیک ہے کوئی عالم نہیں ہوگا. لیکن ایک طالب علم پہنچ گیا. وہ قصہ کہانی سنا رہا ہے. ایک قصہ سنا رہا ہے کہ সমুদ্রের কান্দাতে একটা গাছ আছে, ওই গাছটার যখন পাতা পড়ছে পানিতে তখন আগুন লেগে গেছে, যখন মাটিতে পড়ছে তখন পাক হয়ে গেছে. পানিতে পড়ছে তখন আগুন লেগে গেছে আর মাটিতে তো পড়ছে তখন পাক হয়ে গেছে. একটা তালেব ইলম দাঁড়িয়ে গেছে, দাঁড়িয়ে বলছে, আজি সাহেব, আজি মৌলানা সাহেব, আপনি তো ইমাম সাহেব হয়ে গেছেন, তো ওই পাতাটা আধখানি পানিতে পড়লো আর আধখানি মাটিতে পড়লো, তো কোন আকার নিলে বুঝিয়ে দে. মুরগি আছে না আমার খতম, আমি আর কিছু করবো না. তোমাকে বলেছিল তোমাকে মসজিদে যেতে মৌলবি থাকে তো বয়ান দিব না. क्या तरीका है भाई? जब बात रखते हैं वो लोग आपस में खुले मंच में क्यों नहीं? मोबाइल को स्विच ऑफ क्यों कर देते हैं? मोबाइल को स्विच ऑफ क्यों? दरवाजा, घर का दरवाजा क्यों बंद कर देते हैं? चोरी चुपके किसका ईमान चुराने आए हो? किसका ईमान का सौदा करने के लिए आए हो? गलत है ऐसे लोग. ऐसे लोगों को समझाइए. ऐसे लोग अगर नहीं समझते हैं तो इसका 100 बाइकाट कीजिए. उसके साथ लेना देना चलना गिरना सब कुछ बंद कीजिए इंशाअल्लाह. इन चंद कलमात के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ. आगे हम लोग को जाना है इंशाअल्लाह. 4:30 बजे हमारा ऐलान किया था. 4:30 आपको ना ऐलान वो लोग को आप समझा दीजिए कि माइक से ऐलान हो गया है. आप लोग अपना अकीदा को बदल लीजिए. आप लोगों को तौबा का मौका है, तौबा कर लीजिए. जिस अकीदे पर हम लोग पहले से कायम हैं उसी अकीदे पर आ जाइए. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर इस्लाम में दाखिल हो जाइए. और इस्लाम में दाखिल होने के बाद वो अकीदा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है अलामत क़यामत के तनाजुर में, उस अकीदे को मानिए कि अभी याजूज माजूज आया नहीं है. याजूज माजूज आएगा, फिर मेहदी आएंगे, फिर दज्जाल आएगा, फिर ईसा आएंगे, फिर क्या होगा? फिर क़यामत आएगी. तो इस तरह का मामला है. अगर इस चीज को आप मानते हैं तो चलिए ठीक है. ईसा बिन मरियम आएंगे. शकील बिन हनीफ ईसा नहीं हो सकता. कोई भी आदमी अब्दुल्ला बिन यूसुफ ईसा नहीं हो सकता. ईसा कौन होगा? ईसा बिन मरियम ही ईसा होंगे. क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत हुआ है जी. समझाइए जी. कुफर होकर कोई फायदा नहीं होता. 15 मिनट के अंदर अगर किसी को कोई सवाल करना हो तो टाइम बहुत कम है. सिर्फ इसी मौजू पर, वहाँ दूसरे मौजू पर सब सवाल करने लगे थे तो 15 मिनट में আপনার শুধু মুসাফা হয়নি. আজি স্যার আমাদের সাথে শুনতে গেছিলেন আজ করতে 12 স্যার বলছে রাখে সবার সত্যি মশা হয়ে গেল ইনশাআল্লাহ. কথা হলে এই দিবা হ্যাঁ
কথা হলো এই যে আমরা গুমরাহিতে পড়েছি, কারণ আছে, খুব বড় কারণ। কারণ কি যাবে না, পড়িতে যাবে কি ঠিক পড়ে ঘাস নিয়ে আনতে যায়, আর বাপকে খুব ভালো লেগেছে, গেলে দুধ বেড়ে গেছে। আর এই দুধ বেড়ার কারণে বেটাকে পড়া বাদ দিয়ে দিয়েছে। আর যখন বেটাকে পড়া বাদ দিয়ে দেওয়া, আজ ওকে মৌকা পেয়েছে কি যে আয় আয় হারকে দিকে আয়। আরে মুলবিরা তো রাখে না, মেয়ালে রকমের ফেত না পড়াইবে, তোরা দিকে দেখলে হারকে দিকে আয়, তোরাকে পয়সাও দিব, মন্দিরে পয়সা দিবে না, হারকে দিকে আয় পয়সাও দিব, তোরাকে জান্নাত হাতে হাতে দিব, জান্নাত হাতে দিব। আরে কবে তোরা মরবি, তো আল্লাহর নবী তোর সাথে দেখা করবে কি করবে না, পারবি করবে কি করবে না, তোরাকে আল্লাহ জান্নাত দিবে কি দিবে না, ওখানে আমরা জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়ে দেবো। কেন? ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে গল্প করি। এই লেগে আপনারা এখনই শুনে যান। আরেকটা কাম কি, এখন তো পড়ে গেছেন জানে, এখন বাঁধবের লেগে একটা তারিখে আপনারা আপনাতে হবে, আমরা আপনাতে হবে কি এশার নামাজ বাদে দিনে তো পারা যাবে না, আসর তো পারা যাবে না। ওজন যদি পারে, রোজা যদি পারে তো হইতে পারে। কেমন? যেমন নামাজ পড়া হইলো, 10 মিনিট হাত পড়া লেগে বসে যান, ওকে কিছু শোনান। এই দিনের বারে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ যারা কিছুই জান না কিছু আসবে। যদি ছাক্কায়ে মাকে যদি আলেমে দিনকে নিয়ে শেখায়েন, যেমন চলে গেল ওইভাবে কেমন ঘুষের আগা করে ঘুমটি বাজা দিন বাজা, আর কিচ্ছু হবে না। মামলারা কয়ে দিয়েছিলেন খুব ভালো করে, কাল কয়েছে কি যে কি করে দিল তো আপনারাকে গায়ে, আপনার যে আলেমে দিন যেগুলি গায়ে আছে ওর উপরে জিম্মেদারি আছে, জিম্মেদারি আছে। কেনে আমাকে মাওলানা মাদনী সাহেব কি কইলে যে ওয়ারিসাতুল আম্বিয়া, তোমরা আল্লাহর নবীর ওয়ারিস, তোমরা যদি গাফলাতে পড়ে যাও আর তোমরা যদি এদিকে ধ্যান না দাও, তো যারা মূর্খ আছে একদিন তোমাকে মাথার উপরে বোঝ হয়ে আপনাকে জাহান্নামে। এই লেগে আপনারা বাঁচবার কোশিশ এটাই হবে যে সময় ব্যয় করে একটু করে তাবলীগ করেন, বাস আপনি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। मेरा एक सवाल है शायद, जो लोगों का दावा है जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का आना हुआ चुका है और बहुत सारे जो ये बताया गया है, दावतुल अर्ज के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए ताकि पब्लिक को यह जानकारी होगी। क्योंकि उनका कहने का अनुसार दज्जाल आ चुके हैं, ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, तो उनको जो है सवाल कर सकते हैं। कहीं अगर कभी हमारे बीच आते हैं और पूछते हैं तो उनको बता भी सकते हैं कि दावतुल अर्ज के बारे में बताइए। आप तो बता दिए फर्ज का ये वो काफिर मिला के जो दज्जाल आ गए, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, आ गए, उसके बाद मेहदी अलैहिस्सलाम आ गए। तो दावतुल अर्ज के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। दावतुल अर्ज हदीस के मुताबिक एक जानवर होगा, जो जानवर मक्के में आएगा, पहाड़ से निकलेगा और वो दावतुल अर्ज इंसानों से बात करेगा। इसके अलावा भी मैंने वहाँ बताया है कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि हजरत रावी का मैं नाम भूल रहा हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी गाय के ऊपर सवार था और गाय ने कहा कि हम तो सवारी के लिए नहीं, हम तो दूध देने के लिए हैं, तो हमको सवारी के लिए हल जोतने के लिए तो इस्तेमाल कर रहे हो, ये सही नहीं है। बात किया किसने? गाय ने बात किया। और अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ये इस पर मेरा ईमान है, अबू बकर का ईमान है, उमर का ईमान है, उस्मान का ईमान है। उसी तरह से एक आदमी एक शेर के मुंह से बकरी को छीनता है, शेर शिकार करके बकरी को ले जाता है, तो कोई आदमी तोड़ के जाकर शेर के मुंह से छीन लेता,
जब शेर के मुंह से छीन लेता है बकरी को, तो शेर उससे बात करता है, बोलता है कि आज तो तुम इसको बचा लिए, लेकिन उस दरिंदे का दिन क्या होगा जब मदीने में वो दरिंदा आ जाएगा। मदीने में जब वो सारे लोग, सारे दरिंदे आ जाएंगे, तो उस दिन कौन बकरी को मेरे हाथ से बचाएगा? आज तो तुम बचा ले गए। तो वहाँ शेर भी बात करता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस पर मेरा भी ईमान है, हजरत अबू बकर का, उमर का और उस्मान का भी ईमान है कि बात सच्ची है कि कुछ जानवर को अल्लाह तबारक व तआला पैदा करेगा। जानवर को पैदा करेगा, उसको दावतुल अर्थ कहा गया है, वो पैदा करेगा, वो इंसानों से बात करेगा। वो अभी कुछ मुहद्दिसीन का कहना है कि नबी ने जो हदीस बताई है उसी में बात हो गई, और कुछ मुहद्दिसीन का कहना है कि नहीं, वो चीज आएगी, वो चीज आएगी और मक्के में वो चीज जाहिर होगी और वो इंसानों से बात करेगी। वो चीज आई नहीं है इंशाअल्लाह। लिहाजा दोस्तों, आप लोगों को इस सिलसिले में अगर देखना है तो एक किताब है अशरातुस्साअ, क़यामत की निशानियां, उर्दू में है क़यामत की निशानियां। मौलाना रहमतुल्लाह सल्फी साहब की जो किताब घर है, सल्फी किताब घर, उस किताब वहां से इस किताब को खरीद लें। और क़यामत की निशानियां उर्दू में तर्जुमा किया है यूसुफ अल-वाबिल की वो किताब है अशरातुस्साअ, उसका तर्जुमा है और बहुत बेहतरीन किताब है। मौलाना मुकीम भेजी साहब ने उसका तर्जुमा किया है, क़यामत की निशानियां। आप लोग उस किताब को लाकर जरूर पढ़ें, ज्यादा कीमत नहीं है, 150 या 200 रुपया कीमत है। इस वजह से उस किताब को लाकर जरूर पढ़ें और आप लोग खुद से जानकारी लें कि क़यामत की निशानियां तरतीबवार हैं। पहले ये है, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और बहुत सारी निशानियां हैं। छोटी छोटी निशानियां तो शुमार नहीं, और बड़ी बड़ी निशानियां जो मेहदी का आना, याजूज माजूज का आना, मेहदी का आना, उसके बाद दज्जाल का आना, उसके बाद हजरत ईसा का आना, ये सब बड़ी बड़ी निशानियां हैं। दावतुल अर्थ का आना, ये सब बड़ी बड़ी निशानियां हैं। तो इन चीजों को आप, उस किताब को आप अपने पास लें। इनमें से कोई भी एक आलिम जाकर वहां से खरीद के ला सकता है इंशाअल्लाह। मौलाना रहमतुल्लाह सल्फी साहब की दुकान में हाजीपुर में वो किताब मिलती है, क़यामत की निशानियां, उसको जरूर खरीदें, जरूर पढ़ें इंशाअल्लाह। और लोगों को समझाएं, लोगों को समझाएं, लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश की गई है क़यामत की निशानियां बताकर, और क़यामत की निशानियों को अपने अंदाज से उसकी तशरीह करना, अपने अंदाज से उसको बताना, ये गलत है, दुरुस्त नहीं है इंशाअल्लाह। एक सवाल इससे कवर नहीं, हमारे ईदगाह के इमाम के हमारे इमाम साहब इस बात को कहते हर कोई जुमा में इसके मुताबिक कुछ बातें रखे, इसके मुताबिक कुछ बातें रखे, उसी का इत्तबा करते हुए हमने इस जुमा में वो निकल करके बाहर में लगे जाए भाषण चोदै छै, भाषण चोदै छै। तो इस तरह के अगर वो हम लोग तो उसको सुधारने की कोशिश करें, अगर वो ना सुधरे इसी तरह का वो जुबान इस्तेमाल करे तो उसके साथ हम लोग क्या करें? अगर इसी तरह का इस्तेमाल करता है तो टिक से इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे को सही। अगर लोहा को सीधा करना हो तो हाथ मारना पड़ता है, और लोहा को सीधा कर लोहा हो गया 5 साल 4 साल 5 साल मुख फुट चलो इन मुख फुट चला, मुख फाट चलो इन मुख फुट चला, बात हो जाए तो 5 बच्चे और तो एक मेरे को ऐसे समझाने बुझाने का ही रास्ता मुख फुट चलो तो हाथ छूट चलो ना, कोई तो बात ना। काला स्याह पड़ गया। ये होना बहुत जरूरी था, क्योंकि उस दिन जिस तरह से बात की हाल नहीं, लोग नहीं समझ रहे थे ना कि मसला क्या है। नहीं क्यों लोगों को समझ में, सबको समझ में नहीं आ रहा था, अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि मसला क्या है। क्या है मसला? ईसा किसको बना दिया? शकील बिन हनीफ को ईसा बना दिया। अरे अल्लाह इतना बेवकूफ, टेलीफोन पर तो उससे सुन लो, उससे सुन लो, ये ईसा से बात कर लो, अरे ईसा से तुम बात कर लो टेलीफोन पर। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह
अल्लाह हिदायत दे। हिदायत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह से सबको मिलकर दुआ करना है कि अल्लाह तबारक व तआला सबको हिदायत दे। जो लोग बिखर गए हैं, जो लोग बिगड़ गए, जो लोग इधर उधर के अकीदे में फंस गए, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को जल्दी हिदायत दे और आए रास्ते पर ले आए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। सवाल कीजिए, कुछ करना हारे गाड़ी लो आए थे जो तो कि आए से बड़का बड़का दाढ़ी छेड़े तो आ गया भीड़ में तो यार जो ना मैं नशे में थे यार शेर आता है वैसे कि तो हम वाटर को आगे तो वहाँ शेख उन सारी बातों से आगाह नहीं थे, लेकिन प्रोग्राम के बाद यहाँ आने के बाद बहुत सारी बातों से आगाह हुई। इस वजह से वहाँ का प्रोग्राम का अंदाज और यहाँ के प्रोग्राम का अंदाज में कुछ बात रहा, मुख्तलिफ रहा और बहुत अच्छा रहा। वहाँ प्रोग्राम होने के फौरन बाद जो उनके सरगना लोग थे उन्होंने ये कहा कि ये लोग पहले जनाकारी को खत्म कर दे, सूदखोरी को खत्म कर दे, शराबनोशी को खत्म कर दे, दहेज लेना बंद कर दे, तब जा करके हम लोग इसको भी मान लेंगे। तो ये शर्तिया बात ये शरीयत के अंदर नहीं है। अगर ये बात होती तो हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के अंदर जब दावत तबलीग का काम शुरू किए थे मक्के के अंदर, तो हजरत अबू तालिब उनके साथ इतना ज्यादा शांत किए, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब को इस्लाम में नहीं ला सके। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह